السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا دل گھاس کھاتا نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، یہ
یہاں بار بار کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ یہ فرمان خدا دے، مانگ رول والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ اس دنیا سے میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلی جاؤں، اللہ کو راضی کر کے چلی جاؤں، اللہ سے صلح کر کے چلی جاؤں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے چلی جاؤں، صاف ستھری زندگی گزار کر کے چلی جاؤں، علماء فرماتے ہیں وہ عورت دو کام کر لے، وہ عورت دو کام کر لے۔ نمبر ایک، درود شریف زیادہ پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ درود شریف پڑھو گے نا، آپ گناہوں سے بچے رہو گے، غیبت سے بچے رہو گے، جھوٹ سے بچے رہو گے، دھوکے سے بچے رہو گے، تانے سے بچے رہو گے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہ انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا بہتر ہو کہ ہم درود شریف میں لگ جائیں، ہمیں فضول بات کا وقت ہی نہ ملے، غیبت کا وقت ہی نہ ملے، جھوٹ بولنے کا وقت ہی نہ ملے، اور کسی کی برائی کرنے کا، عیب بیان کرنے کا، تانے دینے کا، غفلت کا ہمیں وقت ہی نہ ملے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کا اہتمام کرو۔ آج کی مجلس میں یہ عاجز کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، درد دل سے سننا، عمل کرنے کی نیت سے سننا۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اگر آپ عمل کرنا شروع کر دو گی نا تو 2-3 دن بعد سے اس عاجز کو آپ دعائیں دینا شروع کرو گی، اور ہر بات کو آپ نوٹ کریں۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے سنیں۔ یہ باتیں ہمیں کام آئے گی، یہ باتیں ہمیں اللہ سے جوڑے گی۔ اصل مقصود بیان کا ہونا مقصد نہیں ہے، میرا اور آپ کا جمع ہو جانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آ کر میں بھی توبہ کروں، اپنی زندگی کو چینج کروں، رجوع اللہ اور انابت اللہ کروں، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو چینج کرو، رجوع اللہ کرو، انابت اللہ کرو، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے
अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको दुनिया में चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान नसीब फरमाएंगे और अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। मौत भी बड़ी शानदार आएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। तो बात ये चल रही थी ज़ुबान पर से। ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़ुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और इस ज़ुबान से दिल चीरे भी जा सकते हैं। बड़े खुश नसीब है वो हजरात जो दिल जीतने का काम करते हैं और बड़े बदनसीब हैं वो हजरात जो दिल चीरने का काम करते हैं। दिल जीतने वाले अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी के महबूब, अल्लाह की मखलूक के महबूब वो महबूब हो जाते हैं और दिल चीरने वाले अल्लाह और उसके नबी की नज़र से भी गिर जाते हैं और मखलूक की नज़र से भी गिर जाते हैं। इसलिए फरमाया हमेशा मीठा बोलो, मीठा बोलो, तीखा ना बोलो, कड़वा ना बोलो, बदमिजाजी से न बोलो, बद अखलाकी से न बोलो, मिजाज की सख्ती से न बोलो, नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, अपने अंदर नरमी पैदा करो। वो बहुत से लोग जिनका रमज़ान में इंतकाल हुआ, रमज़ान में मैं उनके घरों पर गया, उनसे मुलाकात के लिए गया, उनकी फैमिली वालों के पास गया और मैंने मालूम किया कि आपके घर वालों के अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान अता फरमाया। हर एक ने मुझे मुत्तफ़क़ा तौर पर एक जवाब दिया, हर एक ने, एक को छोड़कर हर एक ने मुझे एक जवाब दिया। हाँ मौलाना, असल बात यह है हमारे घर वाले बड़े नरम थे, बड़े भोले थे और दुनिया तो कह रही थी चालाक बनो, चालाक, वरना लोग खा जाएंगे और तुम दुनिया में सही मानों में रह नहीं सकते, लोग तुम्हें बना जाएंगे। लेकिन हमारे घर वाले भोले थे, अल्लाह ने मौत के वक्त भोलपन का मामला कर दिया। और जो चालाक होते हैं ना वो याद रखें, अगर अल्लाह ने मौत के वक्त चालाकी का मामला कर लिया तो कहीं के नहीं रहो। इसलिए दुनिया वालों की बात में ना आओ, हम तो मरने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के पास जाने वाले लोग हैं। ये दुनिया की जिंदगी तो वक्ती है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, नरम मिजाज बनो, नरम मिजाज बनो, नरम मिजाज बनो। मीठी जुबान वाले की मिर्चियाँ भी बिक जाती है, मीठी जुबान वाले की मिर्चियाँ भी बिक जाती है और कड़वी जुबान वाले का तो शहद भी नहीं बिकता, कड़वी जुबान वाले का तो शहद भी नहीं बिकता। अच्छा, इस जुबान में हड्डी नहीं, जुबान में हड्डी नहीं, दिल में भी हड्डी नहीं। फरमाया कि जुबान में हड्डी नहीं और दिल में भी हड्डी नहीं और इसका सख्त होना ये अल्लाह उसके रसूल को पसंद भी नहीं। इसलिए फरमाया कि नरमी इख्तियार करना बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ खामोश होना, ज़्यादा मत बोलो, खामोश रहो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आज तक तो बहुत बोल करके देखा, ज़रा 10 दिन खामोश रह करके देखो, 10 साल से ज़्यादा मज़ा आएगा। 10 दिन खामोश रह करके देखो। हमने बोलने का मज़ा चखा, हमें चाहिए हम ज़रा चुप रहने का मज़ा भी चख करके देखें। आंखें खुली रखने का मज़ा चख करके देखा, ज़रा आंखें बंद रखने का मज़ा चख करके भी देखें। व्हाट्सएप का, मोबाइल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का मज़ा चख करके देखा, ज़रा अल्लाह के कुरान का मज़ा चख करके भी देखा। रातों में मीठी नींद के सोने का मज़ा चखा, ज़रा रात की कब्र की मीठी नींद की फिक्र करें और रात में अपने अल्लाह से बातचीत करने का मज़ा चख करके भी देखें। यूँ फरमाया, ये फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। ए इंसान, अभी तक तूने दुनिया की फ़िक्र की, नतीजा क्या निकला? तू परेशान हुआ। तू 2 काम बनाने गया, 4 काम बिगड़ गए, 4 काम बनाने गया, 8 काम बिगड़ गए। तेरी ज़िंदगी तलखियों का शिकार हो गई। घर वुसअत के बावजूद तुझे तंग लगने लगा। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अपने फ़िक्र सारे, ज़िक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब रब को अपना करके दे, अब अल्लाह को अपना करके दे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है
اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی ہو گئی تھی، اللہ رابعہ بصریہ کے ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسے زیڈ تک جو بھی اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے بھی ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، زیادہ نہ بولیں، خاموش۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ کو یہ پیارے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ فرما رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندوں کو بنایا، یہ پیارے نبی کے صدقے میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پیارے نبی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ وہ پیارے نبی فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی ایمان والا خاموش رہے اور اس کو نجات نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سورج صبح کی جگہ رات میں نکل سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کا ایک جملہ آگے پیچھے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ سب تو نجات چاہتے ہیں، کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کو دیکھو، آپ کو خاموش ملیں گے، بات کرتے ہوں گے، کام کی بات کرتے ہوں گے، اچھی بات کرتے ہوں گے، فضول بات نہیں کرتے ہوں گے۔ فرمایا من سکت سلیما ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ حیات الصحابہ میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ کیا عمل دیکھا؟ آپ تو حاضر ہوا کرتے تھے نا، کیا ادا دیکھی، کیا خاص بات دیکھی، ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی ہمارے نبی کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ صحابہ بھی خاموش رہتے تھے، بیان کرنے والے خود صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آج تک جو لوگ بھی پچھتائے ہیں نا، وہ بول کر ہی پچھتائے، خاموش رہ کر کوئی پچھتایا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول۔ اچھا، جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، سب محفوظ ہو جاتا ہے، سب پورا فرشتے لکھ لیتے ہیں، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی جملہ بولے، فوراً لکھ لیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا۔ ہم دور والے سے دوستیاں کر رہے ہیں، دور والے کو دل میں جگہ دے رہے ہیں، میرے رب بہت قریب ہے، سارے خزانوں کا مالک بہت قریب ہے، ہمیں زندگی دینے والے اللہ۔ یحییکم، ہمیں زندگی کس نے دی؟ فرمایا اللہ نے دی۔ ویمیتکم، ہمیں موت کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کرے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔
کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے، کوئی جلا کر کے راکھ نہیں ہو جائے گا، ہم مٹی نہیں ہو جائیں گے، میرا اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ وہ ایک ناپاک قطرے سے روزانہ پوری دنیا میں کئی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ آسمانوں کو بغیر ستون کے ٹھہرا سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے، وہ ہر ایک کی شکل و صورت کو الگ الگ بنا سکتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنا سکتا ہے۔ کیا وہ اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ فرمایا ضرور پیدا کرے گا۔ حساب کتاب کا دن آئے گا، میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، مرنا بھی ہے، صرف مہینے کی گھر کی خرچی نہیں چلانی ہے، آگے بھی کوئی لائف ہے، آگے بھی کوئی زندگی ہے۔ صرف گھر کو صاف نہیں کرنا، یہ گھر گندا ہو آپ کے شوہر ناراض ہوتے ہیں، یہ دل گندا ہو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے وقت نکالتے ہو، گھر صاف ہو جاتا ہے، دل کی صفائی کے لیے وقت نکالو، یہ دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن نہ ہمیں ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہمیں ہماری اولاد کام آئے گی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نہ آپ کو آپ کا شوہر کام آئے گا، نہ آپ کو آپ کے بچے کام آئیں گے، نہ آپ کو آپ کے ماں باپ کام آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آپ مضمون تو دیکھیں، خلاصہ یہ ہے ہر ایک دوسرے سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا رعب ہوگا، اللہ کا دبدبہ ہوگا، سب لوگ ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا سب مر جائیں گے، سب کا انتقال ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہیں گے اور ملک الموت باقی رہے گا۔ ملک الموت، اس وقت اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے، اس وقت ملک الموت بھی دھڑام سے گرے گا۔ اب کون باقی؟ فرمایا کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ اس اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ ساری زمین اللہ کی ہے۔ ابا ناراض ہو، باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، شوہر ناراض ہو، شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ ناراض ہو، فرمایا اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بہت سی مرتبہ اس زبان سے انسان کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنی اہم چیز ہے۔ 70 سال کا مندر کا پجاری 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لے، ہمیشہ ہمیشہ کا جنت۔ یہ زبان، میاں بیوی ساتھ رہ رہے، بڑی محبت ہے، شوہر نعوذ باللہ 3 مرتبہ طلاق بول دے 10 سیکنڈ میں، ہمیشہ کے لیے دونوں الگ، اور نکاح کے موقع پر ہاں کہہ دیں، ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال۔ اللہ اکبر، کیا زبان کی تاثیر ہے۔ ایک 70 سال کا تہجد گزار اگر 10 سیکنڈ میں نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم۔ اس لیے فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا بچہ ہے 5 سال کا، اپنا خود کا بچہ، کہا بیٹا یہاں تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں، امی نے کہا بیٹا یہاں، اور وہ بیٹا آیا اور اس کی ماں نے چاکلیٹ نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی ماں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیوں؟ زبان کی اہمیت ہے، زبان کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا ڈاکوؤں کے سردار تھے، غفلت بھری زندگی تھی، پھر رب کریم نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی ایک آیت سنی، دل پہ لگی، دل کی دنیا بدلی، زندگی ایسی چینج ہوئی کہ ولیوں کے سردار جیسے ہو گئے۔ حالات زندگی میں لکھا ہے جو بھی بولتے تھے ڈائری میں محفوظ کرتے تھے، جو بھی بولتے تھے
شاید جمعہ کے دن عصر کے بعد ڈائری کھولتے تھے اور دیکھتے تھے یہ پورے ہفتے میں ہم نے کتنی باتیں بولی ہے، کیا صحیح تھا، جو صحیح ہوتا شکر ادا کرتے ہیں، غلط ہوتا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے اور اپنے آپ کو کوستے کہ تو کیا جواب دے گا اللہ کو اس پر۔ ہاں، آپ اندازہ لگائیں کتنا کم بولتے ہوں گے کہ لکھ سکتے تھے۔ ہم تو لکھنے جائے تو بچوں کے لیے شاید نوٹ بک کی کلاس ہو جائے، ان کی ٹیوشن اور اسکولیں بند ہو جائے۔ ہم تو بولتے ہی زیادہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی سن بھی رہا ہے، وہ فرشتے کچھ لکھ بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ محفوظ بھی ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ منگرول میں مستورات میں بات ہو رہی ہے، ساتھی لوگ محفوظ کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب سن رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے سننے والے، سب کچھ جاننے والے، سب سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر ایک بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہم میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں اور ہم میں سے ہر ایک کے عملوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، مذاق میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، اور پردے کا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یوں فرمایا اسی طرح مذاق میں جھوٹ کا بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ زیادہ تر خاموش رہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے حدیث شریف میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ بولے تو اچھا بولے، بھلی بات بولے، ورنہ کیا کرے؟ فرمایا ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زبان اس کی صحیح استعمال کرنا چاہیے، بطور خاص اپنے آپ کو غیبت سے بچانا چاہیے۔ آج اکثر عورتیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے کچھ وقت سے دنیا گھما رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لوگ بہت پریشان ہیں، اس میں مستورات بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور عورتوں کی پریشانی کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، جو اربوں پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو جھوپڑے میں رہتی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ دو وجہ ہے اس کی۔ نمبر ایک، رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کے اپنی بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑد کی، پڑوسنوں کی اور شوہر کے ماں باپ کی غیبت کرتے 15 منٹ رات سونے سے پہلے، اور یہ غیبت اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں جتنے سنگین وعید غیبت کے بارے میں آئی، شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی میں بھی مردار پسند کرتا ہے؟ کہا نا، فرمایا غیبت کا کرنا تیرے رب کے نزدیک اس سے بھی بری چیز۔ اللہ سے ڈرو۔ الغیبت اشد من الزنا، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ حالانکہ زنا کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی نظر سے گرانے والی چیز ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی زیادہ اگر کوئی سخت چیز ہو تو وہ غیبت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، برا دیکھنے سے بچائیں، نامحرموں سے بچائیں۔ زنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ یوں فرمایا جو زنا کرنے والا مرد ہو یا جو زنا کرنے والی عورت ہو، اللہ شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔
اتنے नाराज उनसे, और उनकी शर्मगाहों से क़यामत के दिन इतनी खतरनाक बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। फरमाया अगर कोई शादीशुदा मर्द हो या औरत हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो क्या किया जाए? फरमाया कि उनको एक तरफ रख करके ऐसे पत्थर मारे जाए कि वो पत्थर इतने खाएं कि वो मर जाए, उनको संसार कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये देखें शरीयत का गुस्सा देखें, आप जज्बा देखें। अल्लाह बड़े रहीम है, लेकिन जिना से बहुत सख्त नाराज, अजीब व गरीब बातें कर दी, सख्त वईद सुना दी। अल्लाह को बड़ी नापसंद चीज है किसी के बारे में कोई बात करे। अरे हमें पता चले कि कोई आदमी हमारे बच्चे के बारे में बात करता है, क्या दिल पर गुजरेगी? ये सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह सुन रहे हैं कि तुम मेरी बंदी के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह नाराज हो। गलती किसके अंदर नहीं है? ऐब से कौन पाक है? दुनिया में कौन हूर है? सारे इंसान है, गलतियां हर एक से होती है। माफ करना, दरगुजर, इसीलिए शुरू में मैंने खामोशी की फजीलत बयान की, इसीलिए उसकी तमहीद मानी कि अल्लाह करे हमें बात समझ आए, हमें एक नतीजे पर आना है। सिर्फ बयान हुआ, बयान अच्छा हो गया, हमें पसंद आया, ना 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 ना, ना, ये मकसद नहीं है, ये मतलूब नहीं है। एक बात मेरी बहुत अच्छी तरीके पर याद रखना मेरी दीनी माओ बहनों, बयान हमेशा ही अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होगा। कोई भी बयान करने वाला हो, यार दीन की बात तो अच्छी होती है ना, बुरी होती है क्या कभी कोई दीन की बात? ये मतलब नहीं है बयान कैसा हुआ, दिल पे कितना लगा, गुनाहों से कितने बचे हैं, जिंदगी कैसे चेंज हुई। अभी तक तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी, इसको कहते हैं बयान अच्छा हुआ, दिल पे लगा। पर्दा नहीं करते थे, पर्दा शुरू कर दिया। पक्का पर्दा नहीं करते थे, पक्का पर्दा शुरू कर दिया। डिजाइन वाला बुर्का पहनते थे, दिल में दर्द पैदा हुआ, मौत के वक्त अल्लाह नाराज हो जाएंगे। डिजाइन वाला बुर्का तो लोगों को दिखाने के लिए होता है, हमें पर्दा करना है अल्लाह के लिए। अगर मैं डिजाइन वाला बुर्का पहनूंगी अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मुझे थोड़ी ना किसी को बताना है कि मैं अच्छा बुर्का पहनती हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं मालदार घर की औरत हूँ, मैं भी दुबई का फॉरेन का बुर्का पहनती हूँ। हमें किसको बताना है? हमें तो अल्लाह को बताना है। एक चॉकलेट तो देखो ना, एक चॉकलेट अपने कवर में है, जेलेटिन में है, एक चॉकलेट खुली हुई है, कीड़ी किस पे आएगी? खुली हुई चॉकलेट पे आएगी। मक्खियां किस पे आएगी? खुली हुई चॉकलेट पे आएगी। वो चॉकलेट कोई खाएगा? फरमाया कभी भी अच्छा इंसान नहीं खाएगा। भंगी खा सकता है, समझदार इंसान वो चॉकलेट नहीं खाएगा। क्यों? वो बेवकात हो गई, वो बेकीमत हो गई, उसकी कीमत कोई नहीं, उसकी वक़्त कोई नहीं। फरमाया कि जो औरत बेपर्दा हो जाती है, सबसे पहले अल्लाह ताला उसके अंदर से कशिश खत्म फरमा देता है। उसका शोहर उससे तस्कीन नहीं पाता, वो भी परेशान, उसका शोहर भी परेशान, जिंदगी तलखियों का शिकार होती है। बहुत अच्छी तरह हमने देखा, अब्बा नाराज हो ना तो बेटे को बाप के घर में अच्छा नहीं लगता, और जब अल्लाह नाराज हो ना तो बंदे और बंदी को अल्लाह की जमीन पे अच्छा। ये कायदे की बात। और औरतों का मकाम बड़ा ऊंचा। उलमाए किराम बैठे हैं, जानते हैं पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। रिजाल कहते हैं मर्दों को, निसा कहते हैं औरतों को। पूरे कुरान में सूरतुल रिजाल नाम से कोई सूरत नहीं, सूरतुल निसा नाम से पूरी एक सूरत मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगाएं औरतों की फजीलत और औरतों की हिफाजत, ये इस्लाम चाहता है। हमारे यहाँ आजादी का अलग मतलब है, इस्लाम में भी आजादी है बहुत जबरदस्त। एक अंग्रेज कहता है आजादी, एक दुनिया वाले कहते हैं आजादी, एक इस्लाम कहता है आजादी। दोनों में फर्क है। अंग्रेज कहता है कि औरत को जो करना है वो करने दो, चाहे वो जो करे, वो उसको आजादी समझता है। इस्लाम उसको आजादी नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि जिसका जो हक है उसको वो हक दो और आजादाना जिंदगी, ये आजादी इस्लाम। अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, नबी को मानो, नबी की मानो। आपको जितना बताया है उसकी बॉर्डर में रह के आप जिंदगी गुजारो, उसकी बाउंड्री में रह के आप जिंदगी गुजारो। वरना ये जिस तरह वो चॉकलेट के ऊपर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फिर इंसान की कीमत बेवकत हो जाती है। और सोने चांदी को तो छुपाया जाता है ना, हीरे मोती को छुपाया जाता है। क्यों? कीमती चीज है, मस्तूरात कीमती खजाना है, इसलिए फरमाया तुम अपने आप को छुपाओ। तुम छुपाने की चीज हो, तुम कोई बहुत सस्ती चीज नहीं हो, तुम कोई कम कीमत चीज नहीं हो, तुम बेशकीमत चीज हो। तुम छुपाओ अपने आप को। मेरी दीदी माओ बहनों, आपकी तो कब्र पर भी पर्दा किया जाता है कि किसी नामहरम की नजर आपके कफन पर भी न पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा।
جب عورت کے قبر پر پردہ کیا جاتا ہو، عورت کو اپنی زندگی میں کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ اس لیے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے، وہ عورت قیمتی عورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 1 میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، میں نے جو دیکھا پوری دنیا میں عام طور پر جو عورتیں پریشان ہیں، نمبر 1 اپنے شوہر کے سامنے غیبت کر کے، اچھا یاد رکھنا اس کا شوہر بھی پریشان رہے گا، جتنی عمر بڑھتی جائے گی پریشانی بڑھتی جائے گی، حالات بڑھتے جائیں گے، تکلیف بڑھتی جائے گی۔ گناہ کرنے سے آٹومیٹک انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نیکی کرنے سے انسان آٹومیٹک سکھ میں آ جاتا ہے۔ اب کار میں دیکھو نا، ایک طرف گھماؤ تو اے سی شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف گھماؤ ہیٹر شروع ہو جاتا ہے۔ بس نیکی اے سی ہے، گناہ ہیٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے۔ گناہ کا اس سے بڑا وبال کیا ہوگا کہ گناہ کرنے سے بندہ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ جس طرح پیدا کرنے والے کی نظر رحمت سے گر گیا؟ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غیبت سے بچانا۔ دوسرا، اکثر عورتوں کو دیکھا رات میں جب کام کاج سے فارغ ہوتی ہے اپنے امی کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہے۔ بہت اچھا، آپ بات کریں، لیکن بات کیا کرتی ہے؟ سسرال والوں کی غیبت۔ آج میری ساس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری نڑند نے میرے ساتھ ایسا کیا، بھابھی نے ایسا کیا، بڑے بھائی کی وائف نے ایسا کیا، ہماری پڑوسن نے ایسا کیا، میرے شوہر نے ایسا کیا۔ ہاں، بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا، اگر آپ نے پوری زندگی یہ کام کیا، آپ کی ماں کی پوری لائف بھی پریشانی والی گزرے گی اور آپ کی پوری لائف بھی پریشانی والی گزرے گی، کیونکہ غیبت کا حال رومنگ کی طرح ہے۔ جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو۔ غیبت کرنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ سننے والے کو ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ فرمایا اپنے شوہر کے ساتھ کام کی بات کریں، محبت کی بات کریں۔ جب آپ کے شوہر کے ہاتھ میں مسئلے کا حل نہیں ہے، سب کے دل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی امی سب کام کر نہیں سکتی، تو فرمایا مسئلے کے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے آپ کی شادی کے وقت آپ کو یاد ہوگا آپ کی امی نے آپ کو مصلی دیا تھا، آپ کے ابو نے آپ کو قرآن دیا تھا۔ وہ اسی لیے دیا تھا کہ میری بیٹی کوئی پریشانی ہو نا تو مصلی دیتی ہوں، اللہ سے مسئلہ حل کروا لینا، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے۔ اچھا ذرا ایڈریس بھی سن لو، یہ ایک بات ذرا دل پر لکھ لو، اکثر عورتیں پریشان رہتی ہیں کچھ نہ کچھ وجہ سے، کچھ شوہر کی وجہ سے، کچھ بچوں کی وجہ سے، کچھ ساس کی وجہ سے، کچھ گھر والوں کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی وجہ سے، کچھ قرضوں کی وجہ سے، کچھ اندر سے بے چینی کی وجہ سے، کچھ اثرات کی وجہ سے۔ آج یہ عاجز آپ کو بہت ذمہ داری سے ایک وظیفہ دینے کے لیے جا رہا ہے اور 101% گارنٹی آپ کا کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ نہ ہو تو آپ مجھے کہنا، کام کیا ہوگا؟ اور بھی بہت سے کام ہو جائیں گے، ایک کام نہیں ہوگا، بہت سے کام ہو جائیں گے۔ واپی سے مجھے ایک مستورات کا فون آیا، مولانا صاحب جی تکلیف ہے، سنایا بہت تکلیف میں تھی، سن کے دل میں درد بھی ہوا، تو بیچاری بہت تکلیف میں، آپ کوئی عمل بتا دیں۔ میں بولا میں کوئی عامل تو ہوں نہیں، تھوڑا سا عاملوں سے دور بھی ہوں، کوئی عامل کا نمبر دے دے۔ میں نے کہا میں کسی کو کوئی عامل کا نمبر بھی نہیں دیتا، اتنا ہے کہ عاملوں کے رب کا نمبر میں جانتا ہوں، جو عاملوں کے رب ہے نا۔ کیا بات کرتے ہو، میرا کام ہو جائے گا 101%، عامل کے پاس ہو نہ ہو پتہ نہیں، لیکن 125% تیرا کام ہو جائے گا۔ تیرا کام نہ ہو نا تو تو مجھے کہنا۔ اس نے کہا مولانا مجھے نہ آپ سے مطلب ہے نہ عامل سے مطلب ہے، میرا مطلب کام ہونے سے، بتاؤ نا میں وہی کر لوں جب میرا کام ہو جاتا ہے، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ میں نے کہا لیکن وہ کام آپ کرو گی نہیں، آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ بولے نا مولانا ایک بات یاد رکھنا، جو پریشان ہوتا ہے نا اس کو کوئی بھی عمل بتاؤ کر لیتا ہے، کوئی بھی وظیفہ بتاؤ کر لیتا ہے۔ میں پریشان حال عورت ہوں، آپ بتائیں نا مجھے۔ میں نے کہا دیکھو پہلی بات خلاصہ، آپ کی پریشانی چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کی پریشانی چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نمبر 2،
اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں لمحوں میں آپ کی ساری پریشانیاں دور کر کے آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھر سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اب عمل سن لو. کیا عمل ہے؟ میں نے کہا ایک ایڈریس بتاتا ہوں. رات 4:30 سے 5, رات میں 4:30 سے 5, یہ آدھا گھنٹہ صرف تو اللہ کو دے دے. بھول جا تو رات میں کتنی تھکی تھی. شیطان کہتا ہے بڑی میٹھی نیند کا وقت ہے, ابھی تو اٹھے گی نا تو تیری نیند بیکار ہو جائے گی, تجھے صبح میں اچھا نہیں لگے گا, صبح میں اچھا نہیں مزہ بھر جائے گی زندگی میں, اللہ بھی مل جائے گا, دنیا بھی قدموں میں آ جائے گی. 4:30 سے 5 اٹھ, وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ, اور یہ ساری داستان جو مجھے سنائی اپنے اللہ کو سنا دے. سب سے پہلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ تیرا سب کام ہو جائے گا, تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر خدا تجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا. کہنے لگی ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت اچھا. 2 دن کے بعد فون آیا, مولانا صاحب جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. الحمدللہ میں نے اٹھنا شروع کر دیا, اپنے رب کو کہنا شروع کر دیا, میرا دل ہلکا ہو گیا, اب میرے کام ہو رہے ہیں, مجھے ایڈریس کا پتہ چل گیا. اب میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد سے نہ کبھی آپ کو فون کروں گی نہ کبھی کسی عامل کے پاس جاؤں گی, مجھے تو میرے رب کا نمبر مل گیا. یہ بات اگر کوئی رات میں اٹھ جائے, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں, او ہو, بادشاہوں کا بادشاہ پہلے آسمان پہ آ رہا ہے اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں. نیک لوگ اٹھ رہے ہیں, ولی لوگ اٹھ رہے ہیں, عاشق لوگ اٹھ رہے ہیں, گناہوں سے بچنے والے اٹھ رہے ہیں, اور ہم دنیا بھر کے گنہگار میٹھی نیند سو رہے ہیں. رات میں عرضی رکھتے نہیں اور صبح کہتے ہمارے کام ہوتے نہیں, ہمارے مسئلے حل ہوتے نہیں. رات میں عرضی رکھ کے تو دیکھو سب کام ہو جائیں گے. اللہ پہلے آسمان پر انسانوں کے کام بنا نہیں آتے, اسی لیے تو ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں, حل من سائل فاعطی له, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے. کیا سوال ہے؟ قرضہ ہے, عمرے میں جانا ہے, بچے نافرمان ہیں, شوہر گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے, آپ کو وقت نہیں دیتا ہے, آپ کے لیے تیار نہیں ہوتا, آپ میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. صاحب اللہ کے سامنے بات رکھ دو نا, شکایت مت کرو, بات رکھو. شکایت کرو گے آپ کے بچے گھر والے حالات میں آ جائیں گے. بات رکھو, اللہ جی یہ بات ہے, میں چاہتی ہوں میرے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں, انشاءاللہ آپ دیکھو گے ان قریب آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. اور جو عورت چاہتی ہو کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت آ جائے, فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنے اللہ سے کہہ دے, یار اللہ حضور علیہ السلام اور اما عائشہ میں جیسی محبت تھی ویسی محبت ہمارے درمیان عطا فرما. اور 3 مرتبہ پڑھ لے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. 3 مرتبہ پڑھ لے, آپ دیکھنا آپ کا شوہر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا, آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار بن جائیں گے, زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی. یہ ہر عورت کی چاہت ہے کہ میرا شوہر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, میرے بچے میرے فرما بردار بنے. علماء نے عجیب وظیفہ لکھا ہے, مستورات کو چاہیے کہ کھانا وضو کے ساتھ بنائیں, اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیں. کھانا وضو کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ, درود شریف پڑھتے پڑھتے, اللہ اللہ پڑھتے پڑھتے, مرچ ڈالے بسم اللہ, مسالے ڈالے بسم اللہ, گوشت ڈالے بسم اللہ, چمچ ہلائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے. انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں شوہر فرما بردار ہو جائے گا اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں. ایک بزرگ ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے, کھانے میں بڑی نورانیت تھی. معلوم کیا, شوہر نے بتایا کہ میری بیوی نے آپ کا کھانا بہت دل سے بنایا ہے. ارے کیا دل سے بنایا؟ وجہ پوچھی. فرمایا آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی. اللہ کو تو وہ کھانے میں نورانیت نہ آئے تو اور کیا ہے, وہ کھانے میں برکت نہ آئے تو اور کیا ہے. ہمارے گھر میں ایک جگہ سے دال چاول ہے, ہمارے قریبی رشتے دار کے یہاں سے. ویسے دال چاول میں نے زندگی میں کھائے نہیں تھے. میں نے امی سے کہا, امی ابھی تو ریسیپی کی دنیا ہے, ریسیپی لے لو. کیسے بنائے تھے؟ ریسیپی لے لی, انہوں نے ریسیپی دے دی, گھر میں بنائے, بہت اچھے بنے, ویسے نہ بنے. دوسری مرتبہ بنائے, بہت اچھے بنے, ویسے نہ بنے.
तीसरी मरतबा बनाए, बहुत अच्छे बने, वैसे न बने। मैंने कहा पूछो तो सही उस औरत से कि वो क्या कौन सा मसाला डालती है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगी कि आपको जो दाल चावल भेजे थे तो पूरा खाना मैंने जिक्र के साथ बनाया था, जब तक ये मसाला नहीं डालोगे आप दुनिया भर के मसाले डालो वो लज्जत नहीं। वो जिक्र का मसाला डाला, अल्लाह की याद का मसाला डाला। मेरी दीनी माओ बहनों, क्या अच्छा हो। मैं देखता हूँ अपनी अम्मी को, अल्लाह किचन में काम कर रहे होते, आम तौर पर हमारी बीवी, भाई की बीवी, अम्मी, तीनों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान चल रहा होता है। एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ ईमान बन रहा है, बात समझ आ रही है, रूहानियत मजबूत हो रही है। ब्लूटूथ में बयान लगा दिया कि भाई 1 घंटा लगेगा ना किचन में, पूरा बयान सुन लो। कभी हजरत पीर जुल्फिकार साहब के तरबियत बयानात चल रहे, कैसा वक्त वसूल कर लिया। इसलिए एक मसला है कि एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बना सकती। कितनी? 50। अगर 5 औरतें मिल जाए तो 1 घंटे में कितनी रोटी बनेगी? एक बुजुर्ग फरमाते एक भी नहीं बनेगी, 5 बातों में लग गए। तो किचन में जब 2-3 औरतें जमा हो वहां तो फिर बातें होना लाजमी है, और अक्सर बातें बगैर काम की, न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा। ऐसी बात क्यों करें हम? अच्छा हो कोई बुजुर्ग का बयान लगा दे, अली हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात आप सुनो, दिल की दुनिया बदलेगी अंदर से। हजरत पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू के तरबियती बयानात सुनो, घर में कैसे रहें, घर को जन्नत का नमूना कैसे बनाएं, बीवी शोहर के साथ कैसे रहें, बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें, घर के माहौल को दुरुस्त कैसे करें। ये वो बातें हैं, अगर आप 10-15 दिन तक सुनना शुरू करोगे ना, इंशाअल्लाह आपके अंदर इंकलाब आएगा, अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो ये आजिज़ कुछ बातें आपके सामने अब से रखने के लिए जा रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना। नंबर 1, पर्दे का एहतमाम करना, सीधा सादा ढीला ढाला बुर्का पहनना, डिजाइन वाला नहीं, नक्शो निगार वाला नहीं, अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं। हमें किसी को नहीं बताना, हमें हमारा अल्लाह को बताना। अगर अल्लाह मिला तो सब मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह हम सीधा सादा बुर्का पहनेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे न लगे। हमें किसी को अच्छा नहीं लगाना, हमें अल्लाह को और अल्लाह के नबी को अच्छा लगाना है। नंबर 2, मेरी दीनी माओ बहनों, नमाज अव्वल वक्त पढ़ना, क्वालिटी वाली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, टाल टाल कर ना पढ़ना। अरे मौलाना साहब, जोहर की नमाज 3:30 बजे भी तो हो ही जाती है ना, जायज़ है ना, 3:30 बजे भी हो जाती है, आप क्यों मना करते हैं? मेरी बहन, हर जायज़ काम करने का नहीं होता। थूक के चाटना भी जायज़ है, कोई चाटता है। आइसक्रीम को पिघाल करके खाना भी जायज़ है, कोई खाता है। चाय को ठंडी करके पीना भी जायज़ है, कोई पीता है। खाने को ठंडा करके खाना भी जायज़ है। 1 बजे रोजाना दस्तरखान पे खाना लगा तो 3:30 बजे एकदम ठंडा ठंडा खाओ। हाँ मौलाना मजा नहीं आवे, हाँ आइसक्रीम पिघाल कर खावे तो मजा ना आवे, चाय को ठंडी करके पीवे तो मजा ना आवे, तो नमाज लेट पढ़ो तो मजा आ जावे। वो नमाज तो बोझ लगे, वैसी नमाज में मजा ना आवे। अव्वल वक्त नमाज, अजान हुई, अजान का जवाब दिया, फौरन वुजू किया, मिसवाक का एहतमाम किया। आज हमारी औरतें मिसवाक से बहुत दूर है। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हर बच्चे के पास ब्रश होता है, मेरा रोना रोना इसमें, हर बच्चे के पास ब्रश है, 50 रुपए वाला, 60 वाला, 70 वाला, लेकिन हमारे घर में हर बच्चे का मिसवाक नहीं। क्यों? उसके अब्बा के दिल में मिसवाक की वो अहमियत नहीं। हर औरत के पास 10-10 हजार वाला मोबाइल आपको मिलेगा, 10 रुपए वाला मिसवाक नहीं मिलेगा। गुम भी होता है तो मिसवाक गुम होता है, क्योंकि 10 रुपए का है, 10,000 वाला मोबाइल गुम नहीं होता। बैलेंस खत्म हो जाए फौरन भरवाएगा, मिसवाक खत्म हो जाए मिसवाक वाले चचा का इंतजार करेगा, लेने के लिए नहीं जाएगा, तलब नहीं बताएगा। हालांकि मिसवाक करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, मौत के वक्त कलमा नसीब होता है, और क्या चाहिए? सारी मेहनत इसी की है। बगैर मिसवाक के किला फतह नहीं हो रहा था, और हम दुनिया फतह करने जा रहे हैं। आप तो जो चीज चाहते घर में आ जाती है, चाय पत्ती खत्म हो वो आ जाती है, शक्कर खत्म हो वो आ जाती है, गोश्त खत्म हो वो आ जाती है। तो जो चीज खत्म हो, अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत दी है, आप इस तरह घर वालों के सामने बात रखती है, आपके सारे कामकाज हो जाते हैं। तो क्या मिसवाक खत्म हो, क्या घर में मिसवाक नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या अगर आपके घर में आप चाहें कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, क्या अल्लाह का दीन नहीं आ सकता? आ सकता है। आप चाह लीजिए ना,
آپ اللہ کو منا لیجئے، آپ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کیجئے، نماز دھیان سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ ہمارے گھر میں پلنگ کی جگہ موجود ہے، صوفے کی جگہ موجود ہے، مصلی کی بھی ایک جگہ بناؤ، چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا، ایک جگہ بناؤ، اس کے اوپر تسبیح رکھے رہو، تاکہ ہم تھک کے بستر پہ بیٹھتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کرے مصلی کی جگہ بھی موجود ہو، تاکہ کبھی مصلی پہ بیٹھنے کو بھی جی چاہے۔ نیت کرو انشاءاللہ گھر میں ایک مصلی کی جگہ بنائے، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب بھی نماز پڑھ لو نا 2-3 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، اللہ کے سامنے فقیر بن جانا، ہاتھوں کو کٹورا بنا دینا، آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 3 منٹ، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، فجر کے بعد، سمجھ میں آوے نہ آوے، مانگتے آوے نہ آوے، ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں، ہماری زندگی کی گاڑی اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے گزرے گی، ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے شوہر کی خدمت کریں گے۔ دیکھو، جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، شوہر ایک طرف۔ اگر پوری دنیا ناراض ہے، شوہر خوش ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا خوش ہے، شوہر ناراض ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے۔ کانٹوں کے اوپر چپل پہن کر چلا جا سکتا ہے، چپل میں ہی کانٹا ہو، پھر سونے کی سڑک پر بھی نہیں چلا جا سکتا۔ شوہر کی خدمت کریں، 2 منٹ کو قیمتی سمجھے، شوہر کے گھر میں آنے کا وقت، شوہر کا گھر سے جانے کا وقت، وہ 2 منٹ قیمتی سمجھے، اس کو دیں، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کریں، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو رخصت کریں۔ آپ کا شوہر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا نا، آپ کہہ دو نا تہجد میں اللہ کو، آپ اس کے حقوق ادا کرنا شروع کرو، 3 مہینے نہیں گزریں گے وہ آپ کے حقوق ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ وہ گھر میں آئے، آپ فون رکھ دو، اس کے لیے تیار ہو کر کے رہو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اس کو پانی پیش کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے پیر دباؤ، اس کا ادب کرو، چاہے وہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہو، چاہے وہ آپ کو وقت نہ دیتا ہو۔ چلو ایک وظیفہ اس کا بھی سن لو، موبائل چھڑوانے کا وظیفہ، ساری دنیا پریشان ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اپنے گھر میں تجربہ کر ہو چکا ہے اس کا۔ یا رؤوف، یا عفو، یا کریم، یا رؤوف، یا عفو، یا کریم، یاد کر لو، یا رؤوف، یا عفو، یا کریم، یہ تینوں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ عصر کی نماز سے مغرب تک، عصر سے مغرب تک کوئی عورت 100 مرتبہ جس کی نیت سے پڑھے گی اس کا موبائل چھوٹ جائے گا۔ اپنی نیت سے پڑھے گی، اپنا چھوٹے گا، بچوں کی نیت سے پڑھے گی، بچوں کا چھوٹے گا، شوہر کی نیت سے پڑھے گی، شوہر کا چھوٹے گا۔ کیا بہتر ہو ایک ساتھ سب کی نیت کر لیں کہ اللہ میرا، میرے بچوں کا، میرے شوہر کا موبائل چھوڑا دے، تو ضرورت کے بقدر استعمال ہوگا۔ ابھی الحمدللہ 40 دن جماعت میں جا کر آیا راجستھان سے۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اجتماع آ رہا ہے، آپ کے گھر والوں کو 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ آپ بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں۔ ابھی اسٹوڈنٹ کی چھٹیوں کا موقع ہے، اپنے بچوں کو آپ اللہ کے راستے میں بھیجیں 10 دن جماعت میں۔ میں جب چلے سے آیا، بچے موبائل سے بہت دور، میرا دل خوش ہو گیا۔ 15-16 دن گزرے، بچے موبائل کے قریب، 1 دن ہوا، 2 دن، 3 دن، اہلیہ کے ہاتھ میں بھی موبائل آیا، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل، تھوڑا سا دل بھی دکھا۔ میں نے میری اہلیہ سے مذاکرہ کیا، میں نے کہا کہ میں آیا تو 16 دن تک آپ لوگ موبائل سے بہت دور تھے، آپ کا فون بھی اوپر رکھا رہتا تھا، بچے کھیلتے تھے، گرتے تھے، پڑھتے تھے، مضبوط بنتے تھے۔ ابھی دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے وہ موبائل لے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا معاف کرنا، وہ اصل میں میری غلطی کی وجہ سے۔ تیری کیا غلطی؟ کہا وہ جو تسبیح ہے نا، یا رؤوف، یا عفو، یا کریم، یہ 3 دن سے میری چھوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ آپ یقین مانو جب تک 16 دن تک وہ میں پڑھ رہی تھی، نہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، نہ بچوں کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نام کی ایک تاثیر ہوا، یہ اللہ والوں کے مجربات میں سے۔ ہر زمانے میں جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو سامنے اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی کسی بندے پہ ضرور کھول دے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ تسبیح ہے، یا رؤوف، یا عفو، یا کریم، یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے، عصر کے بعد سب کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ سب کا موبائل چھوٹ جائے گا، گھروں میں محبت والا ماحول قائم ہو جائے گا۔
اس لیے آپ اپنے شوہر کی شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی خدمت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، ادب سے اس کے سامنے پیش آئیں۔ ویسے عورتوں کی تو کیا کہنے، گھر میں عورتوں کی چلتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا، ایک لطیفہ سنا، ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکتا۔ تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتے ہیں، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوشحال رکھیں، ہنستا رکھیں، خوش رکھیں۔ یہ ساری بات جو یہ عاجز آپ کو بتا رہا ہے نا، یہ خوش رہنے کی بتا رہا ہے۔ آپ خوش رہو، آپ مجھے دعا دو گے، آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، ٹی شرٹ نہ پہناؤ، شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، انہیں اسلامی لباس پہناؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کے یہاں مدرسے بہت ہیں، انہیں حافظ بنا دو، انہیں عالم بنا دو، انہیں قاری بنا دو، انہیں مفتی بنا دو۔ آپ کے جنازے کی نماز رو رو کے پڑھائیں گے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر آئیں گے، آپ کو ایثار ثواب کریں گے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو تاج پہنائیں گے، آپ کے شوہر کو تاج پہنائیں گے۔ دنیا کی سب سے بہترین ڈگری حافظ قرآن ہے۔ ہو سکتا ہے بچے ابھی نافرمانی کریں، ہو سکتا ہے نادانی کی وجہ سے، کل کو جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا، سب سے زیادہ یہی آپ کو فرما بردار نظر آئیں گے، ایثار ثواب کرنے والے نظر آئیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ 23 رمضان ایک درد بھری بات ہے، ذرا سننا۔ ایک مستورات کا فون آیا، السلام علیکم، کیا ہوا مولانا؟ ایک تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ آپ 2 منٹ کی بات رکھو، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ بہت اچھا، خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اس کو 500 مرتبہ زیادہ لگ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کچھ کم کر دی، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز تھا، آج تک میں نے کسی کو نہیں سنایا، لیکن آج آپ کو سنانے میں میں مجبور ہوں۔ آپ نے جو بتایا نا 500 مرتبہ، اب مجھے آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں نے کہا بتائیے۔ رونے جیسی ہو گئی، کہنے لگی مولانا صاحب میں پچھلی ایک مدت سے روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف، 15,000 مرتبہ۔ میرے تو پیر کے نیچے سے زمین لڑ گئی، کیا بات کرتے؟ ہاں، اب مجھے بتائیں وہ 500 15,000 میں آ گئے یا الگ سے پڑھنے؟ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب، دل ہل گیا۔ ایک مالدار گھر کی عورت، بچے بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس وقت۔ میں نے کہا کہاں سے دل میں بات آئی؟ بولے میرے شوہر کی وجہ سے۔ آگے پورا واقعہ ہے انشاءاللہ رات میں جب جمعہ مسجد میں بیان ہے اس وقت سناؤں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے شوہروں کو رات میں عشاء کے بعد جمعہ مسجد میں بیان ہے 9 سوا 9 بجے، آپ وہاں بھیجیں آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو۔ انشاءاللہ ان کو بھی کچھ بتاؤں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، گھر میں ان کو کیسے رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ ایک خواب دیکھا میں نے، وہ خواب سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ ایک مستورات آئی میرے پاس، میں گزر رہا تھا راستے سے، مجھے کہا مولانا میں دنیا کی پریشان حال عورت ہوں۔ اچھا کیا ہوا آپ کو؟ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے مولانا۔ میں صرف ان کے ساتھ اس لیے رہتی ہوں کل کو اٹھ کے بڑے ہو کے بچے مجھے یوں نہ پوچھے کہ امی ہمارے ابو کہاں، ورنہ مجھے ان میں انٹرسٹ کوئی نہیں، بس مجبوری میں رہتی ہوں۔ قریب میں میری ماں کا گھر ہے، وہ پچھلے 18 سال سے مجھے میرے امی کے یہاں بھی نہیں جانے دیتے، میرے بھائیوں کی شادی میں نہیں جانے دیا، بہنوں کی شادی میں نہیں جانے دیا۔ میرے امی ابو کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہیں جانا ہو 2-3 دن کے لیے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں کوئی آیا تھا، پھر مجھے مارنا شروع کر۔ میں ان کو سمجھاتی ہوں دروازہ بند تھا، گھر میں کون آئے؟ اس کی باتیں بہت درد بھری، اور یہ سب کام مولانا میری ساس کرواتی۔ وہ کیسے؟ وہ ان کو چڑھاتی ہے، وہ میرے سے پتہ نہیں ناراض سی رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ میرے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے۔ ہم نے ساتھیوں نے ان کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی، مالدار تھی، تھوڑی طاقتور تھی، سمجھی نہیں ایک دم، بس اپنی مستی میں مست رہنے لگی۔ اب کچھ وقت پہلے اس کا انتقال ہوا، میں اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد میں سفر میں تھا، میں نے خواب دیکھا، وہی اس کی جو ساس تھی نا، اس کو دیکھا۔ ایک کمرہ ہے، ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور کمرے میں فرشتوں نے یا کسی نے ان کو پورا لٹا دیا، ان کے ہاتھ اور پیر کھلے رکھ دیے، اور اس پر کچھ کھیلے کاٹ دیے گئے،
اور کہا کہ اب ان کا چمڑا اتارا جائے. پریشان کرتی تھی نا اپنی بہو کو. اب دیکھ کیا ہوتا ہے. کیا سمجھتی تھی اللہ نہیں جانتے, اللہ کو پتا نہیں ہے, ظلم کرنے والوں کو اللہ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر کبیر. چمڑا اتارو بولے, انگلی سے جو ان کا چمڑا اتارا, میں نے وہ منظر دیکھ نہ سکا, ہل گیا پورا میں اندر سے. آدھا چمڑا اتارا انگلی کا, میں اٹھ کے باہر آنے لگا. تو میں نے سوچا ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, یہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے. باہر سے آواز آئی, یہ اپنی بہو کو ستاتی تھی, اس لیے آج ان کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے. ان کو اللہ نے پکڑا. اللہ کو میں نے ان کی بہو سے کسی طرح کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انہیں معاف کرو. بولے میں نے بھی بہت مرتبہ خواب دیکھا, تو میری ساس مجھے کہتی ہے مجھے معاف کر دو, بار بار کہتی ہے میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا اس کو, بولا. لیکن میرے شوہر ہے نا, ان کے بھائی بھی ہیں, ان کی بیوی ہے, میں نے اس کو بھی کہا, وہ کہتی ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گی. مجھے بھی خواب میں آئی, میں نے کہا تجھے معاف نہیں کروں گی, تو نے 19 سال ہمیں ستایا نا, اب تو اس کا مزہ چک, دیکھ تیرے ساتھ کیا گزرتی ہے, میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں. اللہ اکبر. یہ کتنی عورتیں نیک ہوتی ہیں, مصلے پہ بیٹھنے والی, اللہ کی فرما بردار, بس کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے, اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. ہمارے بچے کو کوئی ستائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, چاہے ہمارا کتنا قریبی ہو. اللہ کے بندوں بندیوں کو کوئی ستائے, یہ اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. بخاری شریف میں ہے نا کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, اس کا خلاصہ, وہ شب زندہ دار تھی اور بہت اللہ کی عبادت گزار تھی, بڑی نیک عورت تھی. لیکن کیا ہوتا تھا, بلی اس کے گھر میں آتی, دودھ پی جائے, اس کو غصہ آیا, اس نے بلی کو, انسان کو نہیں, بہو کو نہیں, بیٹی کو نہیں, اس نے بلی کو پکڑ کے بند کر دیا. اس نے بلی کو پکڑ کر بند کر دیا, وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ اللہ نے اس کی عبادتوں کے باوجود اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. کون عورت ہے, نیک عورت ہے یار, فرما بردار عورت ہے, لیکن اللہ ناراض ہو گیا. او میری دینی ماں, ساری بات کا خلاصہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے, بڑے معاف کرنے والے, تانا نہیں دیتے. پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا. 100 قتل کرنے والوں کو پہلے ہی معاف کر چکے تھے, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا, حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ معاف بھی کر دیا, صحابیہ بھی بنا دیا. ہزاروں رابیہ بصریہ ایک ہندہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, توبہ کریں, اللہ کی طرف آ جائیں, اپنی زندگی کو چینج کریں. جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا, جو اللہ سے محبت کرے گا اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. ہو سکے تو روزانہ درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور روزانہ رات میں رات 10 بجے ابھی آن لائن یوٹیوب پہ ایک بیان آ رہا ہے اس عاجز کا. پہلے تو آپ موبائل یوٹیوب استعمال نہ کریں, لیکن اگر آپ کے گھر میں شوہر وغیرہ استعمال کرتے ہو تو میری رائے تھی گھر میں ایک یوٹیوب میں وہ بیان جوائنٹ کر دو. رات میں 10 بجے آتا ہے میری اپنی چینل پر, مولانا ثاقب نوساری, اس پر رات میں 10 بجے روزانہ تقریباً ابھی شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایک بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. اب 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بلوٹوتھ سے آپ کے بچے, شوہر سب مل کے سنو. انشاءاللہ پتھر کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے نا, پتھر پہ سوراخ ہو جاتا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے 10-15 دن تک سنو گے, انشاءاللہ دل کے اندر اثر پیدا ہوگا, رجوع اللہ اور انابت اللہ کی توفیق ہوگی. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا حنان يا منان. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ جی بیانات روز سنتے رہتے ہیں. رب کریم آج عمل کے لیے آئے ہوئے ہیں, آج اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مستورات بڑی تعداد میں آئی, 2 صحباب بتا رہے تھے 3-4 ہزار مستورات آ گئی. اللہ یہ بڑی طلب والی جگہ ہے. مستورات اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر کے آئی, اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی, آپ کے دین کی محبت میں آئی, آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی, آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی, آپ کو لینے کے لیے آئی, آپ کو منانے کے لیے آئی, اپنے دکھڑے آپ کو سنانے کے لیے آئی. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے. اللہ آج انقلاب آ جائے, آج انقلاب آ جائے, سب کے دل سے دنیا نکل جائے, نامحرموں کی محبت نکل جائے, چیزوں کی, پیسوں کی, گھر کی محبت نکل جائے, آپ کی محبت دل میں رچ بس جائے. اللہ ایسے فیصلے فرما, اللہ ایسی فیصلے فرما. اللہ بہت سی عورتیں بیچاری
बेचारी परेशान हाल होती है, कोई घरेलू मामलों में, कोई किस में परेशान। कितनी औरतें ऐसी होती है, किसी के शोहर का इंतकाल हो चुका होता, किसी के बच्चों का इंतकाल हो चुका होता। ऐ अल्लाह, आप हर एक की परेशानी को जानते हैं। अल्लाह हर एक की परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह हम क्या परेशान है, दुनिया में लोग बहुत परेशान है। हम तो बहारों में दुनिया वालों की दास्तान तो सुनी भी नहीं जाती। मुझे अच्छी तरीके पर याद है, जिसका खुलासा एक बाप मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, मौलाना साहब, मेरा एक 6 साल का बच्चा है, डिलीवरी का वक्त आया तो हम यूँ कहते थे बच्चे से कि बेटा अभी अम्मी जब अस्पताल से आएगी तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन लाएगी। तो वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता था कि मैं अकेला रहता हूँ ना घर में, अब मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, हम साथ में खेलेंगे। वो बेचारे रोने जैसे हो गए। बाप कहने लगे, मौलाना मुझे क्या पता था डिलीवरी का वक्त आएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। मेरा बच्चा रोने लगा, तड़पने लगा, मुझे कहने लगा, अब्बू आप तो कहते थे ना अम्मी आएगी, भाई लाएगी, बहन लाएगी, भाई बहन तो आया नहीं, ये तो मेरी माई दुनिया से चली। एक मरतबा मुझे कह रहे, मौलाना कैसे तसल्ली दूं? अल्लाह जी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। एक मरतबा कहने लगे, मौलाना साहब रात में मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा था, मैंने पूछा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा, अब्बू आज मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई थी, सफेद कपड़े पहने थे, मुझे जो चीजें पसंद थी 3 मरतबा मेरी माँ ने मुझे खिलाई। सुबह उठ के पूछता है, अब्बू मेरी रात में मेरी अम्मा यहाँ थी, अभी कहाँ चली गई? मौलाना मैं उसको क्या जवाब दूँ? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। कहने लगे, एक मरतबा सुबह में मेरा बच्चा मेरे कपड़े धोने की नकल उतार रहा था, मैंने कहा, बेटा ये क्या करता है? कहने लगा, अब्बू जब तक अम्मी थे ना आप साफ कपड़े पहना करते थे, जब से माँ गई है आपके कपड़े बड़े मैले रहने लगे। मेरा दिल मैं ही आपके कपड़े धो दूँ। दोपहर का वक्त होता है, सब मदरसे में जाते हैं, सबकी माँ आवाज़ देती है, बच्चों चलो खेल रहे थे ना, चलो खाना तैयार है, आयो खाना भी खा लो, मदरसे भी चले जाओ। सब बच्चे दौड़ के ऊपर जाते हैं। ये मासूम सा 6 साल का बच्चा भी दौड़ करके ऊपर जाता कि मेरी माँ ने भी मेरा खाना तैयार किया होगा। कमरे में जाता, बेड पर माँ नजर नहीं आती, किचन में माँ नजर नहीं आती। एकदम से याद आता कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अब्बू की याद आती, बेचारे वो मजदूर आदमी काम से आ नहीं सकते। मैंने कहा, बच्चे को भी काम पे ले जाया करो ना, आपके साथ बैठा रहेगा, माँ तो है नहीं। कहने लगे, सेठ ने मना किया। एक मरतबा ले गया था कि चिल्ड्रन नॉट अलाउड, बच्चे नॉट अलाउड, बच्चे को न लाया करें। अल्लाह जी ऐसे ऐसे परेशान हाल लोग मौजूद है दुनिया में, और हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम आपकी तरफ नहीं आते। ये अल्लाह हमारी बहुत सी मस्तूरात सीरियलों में है, पिक्चरों में है, अल्लाह गफलत में है, गुनाहों में है, नामहरमों में है, आपको नाराज करने में है, वक्त ज़ाया कर रही है। मौत भूल गई, कब्र भूल गई, आखिरत भूल गई, आपसे मुलाकात भूल गई। आपकी मोहब्बत की मज़ा बहुत ज़्यादा है, आपके ताल्लुक की मज़ा बहुत ज़्यादा है। रात में उठ के आपके सामने बात करने की जो मज़ा है वो दुनिया की नेमतों में कहाँ है? कुरान में जो मज़ा है वो आइसक्रीम में कहाँ, ड्राई फ्रूट पे कहाँ? अल्लाह हमारी मस्तूरात आई हुई है, अल्लाह हम भी एक तलब के साथ आए हैं। अल्लाह अल्लाह दीनी माहौल बना दे, अल्लाह दीनी माहौल बना दे, दीनी एतबार से हम सबको दीनदार बना दे, पूरे आलम में दीनी माहौल बना दे। जो ईमान वाले चले गए सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जो ईमान वाले मौजूद है सबको तौहीद पे जमा दे, शिर्क व बिदात से बचा दे। पूरे आलम वालों को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने ख़ज़ाने गैब से ईमान अता फरमा। आने वाली एक एक मस्तूरात को अल्लाह खुश कर दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे, इनकी ज़िंदगियों में बहारें अता फरमा। बहुत जल्दी इन सबको मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। मरने से पहले हम तमाम को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फज़ल से मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी मदरसा हसनिया में असर के बाद उलमा हुफ़्फ़ाज़ की मजलिस है। अगर आपके घरों में से कोई